السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ لیل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ایمان اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ آ جائے، یعنی بات اللہ رب العزت نے قسم سے شروع کی، تو قسم کس چیز کے لیے کھائی گئی، جواب قسم کیا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے، اور قسم کس چیز کی کھائی جا رہی ہے، یعنی کن چیزوں کو اللہ رب العزت گواہ بنانے والا ہے۔ واللیل اذا یغشی، اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ رات ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا ہم اگر صحیح استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے راحت اور سکون ہے، اپنی تھکان کو ہم دور کرتے ہیں اور صبح تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر رات کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو رات یہ جس میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ اور دوسری قسم اللہ رب العزت نے کھائی، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ دن بھی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت کہ جس میں ہم اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ان دو چیز کی، رات کی اور دن کی قسم کھائی، یعنی جوڑے کی قسم کھائی۔ اور آگے پھر جوڑے کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، میل اور فیمیل کو پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت۔ تو گویا کہ اللہ نے اپنی قسم کھائی کہ اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات اسی انداز میں سجائی گئی ہے کہ ہر چیز کے جوڑے نظر آتے ہیں، زمین ہے تو آسمان، سورج ہے تو چاند، دن ہے تو رات، اور ہر مخلوق یعنی انسانوں کے بھی جوڑے، جانوروں کے بھی۔ اور دوسری جگہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ہر مخلوق کو جوڑے سے پیدا کیا ہے، ہر جیو کو جوڑے سے پیدا کیا ہے۔ جیسے سورہ نبا آیت نمبر 8 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ اور اسی طریقے سے سورہ زاریات آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز سے جوڑے پیدا کیے، مطلب ہر جاندار چیز کو اللہ رب العزت نے جوڑے سے پیدا کیا۔ اور یہ جوڑے کی اہمیت کہ ہر چیز کی تکمیل اس کے جوڑے کے ساتھ ہوتی ہے، اور تکمیل کے بعد وہ اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ اللہ رب العزت نے دن اور رات کی قسم کھائی، اور ساتھ میں اللہ نے کہا کہ اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، میل اور فیمیل کو پیدا کیا۔ اور یہ بہت بڑی قدرت ہے اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت نے الگ الگ صلاحیت رکھی، الگ الگ ان کی سوچ بھی ہوا کرتی ہے، الگ الگ ان کے کام بھی ہوا کرتے ہیں۔ اگر پورے مرد ہی مرد ہو جائیں تو دنیا نہیں چل سکتی، اور نہ ہی عورتوں سے چل سکتی ہے۔ تو مرد کے اپنے کام ہیں، ان کا اپنا دائرہ کار ہے، اور عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہے، اور اسی سے پھر دنیا کی زندگی اور یہ دنیا کی زندگی چلتی ہے۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے قسم کھانے کے بعد اب جواب قسم، آیت نمبر 4، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ یہ قسم کھائی اللہ رب العزت نے، 3 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ بے شک تمہاری کوشش سے مختلف ہیں، تمہاری کوشش سے الگ الگ ہیں۔ تو ہمیں اب جائزہ لینا ہے کہ ہماری کوشش کیا ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں، سیلف انالیسس کریں گے کہ ہماری کوشش کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ 2 کیریکٹر پیش کیے گئے اور دونوں کا انجام بتایا گیا۔ تو ہم کس جگہ پر ہیں، کن لوگوں میں ہمارا شمار ہے، یعنی 2 زندگیوں کا اللہ رب العزت نے یہاں پر 2 زندگیوں کا انداز جینے کا پیش کیا، اور انہیں کیوں توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ملی، یہ بھی مقصد یہاں پر بتانے کا ہے کہ انہیں بھی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی۔ تو ہماری جو زندگی ہے یہ سب کی الگ الگ انداز سے ہم لوگ جی رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے
کہ ہماری زندگی کا حاصل کیا ہے. یا تو ہم دین کے اوپر زندگی جی رہے ہیں یا اپنی مرضی کے شیطان کے نقش قدم پر ہم جی رہے ہیں. اور مشکل زندگی دونوں ہے. یعنی جو سورہ سجدہ آیت نمبر 18، تو کیا وہ یہ شخص جو مومن ہو وہ اس طرح ہے جو نافرمان ہے؟ برابر نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کیا وہ شخص جو مومن ہے اور جو نافرمان ہے، یہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہے. تو ہم یہ دو زندگیوں کے بیچ میں ہیں، یا تو ہم فرمانبردار ہیں یا نافرمان ہیں، یا تو ہم صراط مستقیم پر ہیں یا گمراہی اور ضلالت میں، یا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی جی رہے ہیں یا شیطان کے طریقے پر، یا ہم صراط مستقیم پر ہیں، یا ہم جنت کے راستے پر ہیں یا جہنم کے راستے پر. دو ہی ٹھکانہ ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، تیسرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں. یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حزب اللہ کی جماعت یا شیطان کے متبعین. تو یہی محاسبہ کرنا ہے. اور دو لوگوں کا زندگی جینے کا انداز اللہ رب العزت نے اس سورت مبارکہ میں بتایا. اور ایک اور آیت دیکھیں، سورہ جاسیہ آیت نمبر 21. سورہ جاسیہ آیت نمبر 21. یا وہ لوگ جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا ہے نا، نبی مکرم کے خلاف زندگی کو جیا، انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. کیا ان کا یہ گمان ہے کہ یہ جو چاہیں ویسی زندگی جئیں، نافرمانی کریں، اور ان کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں کے ساتھ کر دیں گے، یعنی صحابہ کے ساتھ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کر دیں گے، ان کو ہم جنت عطا کر دیں گے؟ کیا ان کا یہ گمان ہے؟ اللہ پھر آگے فرماتا ہے ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا. کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا جینا اور اس کا مرنا برابر ہوگا؟ سبحان اللہ. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر دین کے اوپر زندگی جیے گا اور جو زندگی دین کے اوپر نہیں جیے گا، ان دونوں کا زندگی کا اور زندگی کے بعد کی زندگی کا، آخرت کا، دونوں کے جینے کا انداز الگ ہوگا. جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں پاکیزہ رزق دیں گے، تو اللہ رب العزت ان کو پاکیزہ زندگی عطا کر، عزت کی زندگی عطا کر. جو یہاں فرمایا ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ ان کا برا فیصلہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے عظیم قسموں کو کھا کر کے بتایا کہ تمہارے اعمال الگ الگ. اب تمہارے اعمال کیا ہیں، یہ محاسبہ اپنا کر لو، اپنا سیلف انالیسس کر لو کہ تمہارے کیا اعمال ہیں. اور دو لوگوں کے اعمال یہاں پہ پیش کیے. ایک آیت نمبر 5، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا. یعنی اللہ رب العزت نے جو دولت دی ہے وہ اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ وہ خرچ کرتا رہا، اس کے حکموں پر وہ خرچ کرتا رہا اور تقوی اختیار کیا. تقوی یعنی ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ سے وہ بچ گیا. اللہ سے ایسی محبت کی اس کی نافرمانی کا اسے ڈر تھا، اور اللہ رب العزت کی ایسی معرفت کہ جہاں پہ وہ رحمان اور رحیم اور کریم اور غفور ہے وہیں پر اس کی پکڑ بھی شدید ہے. تو اس نے تقوی اختیار کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا. اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی، یعنی نیکی کے صلے پر اس نے یقین رکھا، نیک بات کے ثواب کی تصدیق کی. تفسیر ابن کثیر کہ اس نے نیک بات کے ثواب کی تصدیق کی، یعنی ثواب کی اسے امید بھی تھی اور وعدے کو اس نے سچا جانا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ کے کلام کی، آپ کے ہر فرمان کی اس نے تصدیق کی. حسنہ جنت کو بھی کہا گیا ہے، تو جنت والے اعمال کی اس نے تصدیق کی. خلاصہ کلام یہ کہ اس نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا بس وہی سچا، وہی سچ ہے. آپ نے فرما دیا یہ اللہ کا کلام ہے تو ہاں کلام ہے. آپ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ حدیث اللہ کی طرف سے، یہ بات اللہ کی طرف سے، تو قبول کر لیا. ہر بات کی آپ نے تصدیق کر لی. تو ایسے شخص کی بشارت اللہ رب العزت نے سنائی، تو یقیناً اسے عنقریب ہم آسانی کی توفیق دیں گے. تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے اسے آسانی کی توفیق دی جائے گی، یعنی نیک عمل کرنے کی توفیق دی جائے گی. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 520. اسے نیک عمل کرنے کی اب توفیق دی جائے گی. کیا کوالٹی تھی اس کے اندر؟ اس شخص کے اندر اللہ ہم سب کے اندر یہ کوالٹی کو پیدا کرے. سب سے پہلے جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی اللہ کے بتائے مطابق اسے خرچ کرنا. دوسرا، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر اختیار کرنا، ہر گناہ سے بچ کر کے جینا. اور تیسرا، تصدیق کرنا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. آیت نمبر 5، 6، 7 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا شان نزول دیکھیں. دو لوگوں کے زندگی کے انداز کو پیش کیا جا رہا ہے، دو کیریکٹر پیش کیے جا رہے ہیں، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سب سے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کا
یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے جو تفسیر الطبری نے روایت کیا ہے اور تفسیر ابن کثیر نے تفسیر الطبری کے حوالے سے نقل کیا۔ جریر رحمۃ اللہ علیہ نے عامر بن عبداللہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ میں اسلام لانے والے غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے۔ یہ تھا آپ کا مال کا خرچ کرنا، کہ غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتے تھے، یہ آپ کا عمل۔ اور ایسے ایسے غلام جو بہت زیادہ کمزور ہوا کرتے تھے، اور اسی میں ایک وہ صحابہ کرام میں نمایاں ہستی اور ایک جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اور بھی عامر ابن فویرہ ہے، اور مہدیہ، اور آپ کی ان کی بیٹی ام عیسیٰ، اور بھی ایسے دوسرے جو غلام تھے، خواتین تھیں، ایسی 7 یا 8 غلاموں کو آپ نے آزاد کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق مکہ میں اسلام لانے والے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ آپ خاص طور پر بوڑھے اور عورتوں کو جب وہ مسلمان ہوتی تو آزاد کر دیا کرتے تھے، کیونکہ جب یہ مسلمان ہوتے تھے تو ان کے اوپر زیادہ ظلم کیا جاتا۔ جو ان کا آقا ہوتا تھا، یعنی جو ان کو خریدتا تھا، وہ ان کے اوپر ظلم کے اور زیادہ پہاڑ توڑتا تھا۔ اور غلامی کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے غلام ہیں، وہ چاہے تو ان کو مار ڈالے یا جو چاہے وہ کرے۔ تو یہ ان کو خرید کر کے بیچا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب بلال حبشی کو خریدنے کے لیے گئے تو ان کے آقا نے ان کی قیمت کو بڑھانا شروع کر دیا، اور لیکن کئی گنا قیمت میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو خریدا اور آپ کو آزاد کیا، یعنی اس ظلم سے آپ کو بچا لیا جو ظلم حضرت بلال حبشی کے اوپر وہ کر رہا تھا۔ جب یہ دیکھا آپ کے والد نے کہ یہ غلام کو خرید کر آزاد کر رہے ہو اور اس میں زیادہ تر کمزور لوگ ہیں اور عورتیں ہیں، تو ان کے والد نے ایک مشورہ دیا۔ آپ کے والد نے کہا کہ اے بیٹا، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہو، اگر تم قوی اور مضبوط صحت مند لوگوں کو آزاد کرو، مضبوط اور صحت مند لوگوں کو آزاد کرو تو تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے، یعنی ایسے سخت حالات چل رہے وہ تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اگر تمہیں حفاظت کی ضرورت ہو تو وہ دشمن سے تمہاری دفاع کریں گے، تمہارا سپورٹ بنیں گے، تمہارا سہارا بنیں گے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ نے جواب دیا کہ ابا جان، میں تو اس ثواب کا طلبگار ہوں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مطلب میں ان سے بدلہ نہیں چاہتا کہ یہ میری کوئی سپورٹ کرے، یہ میری ہمت بنے، یہ میری طاقت بنے۔ میں تو یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس ثواب کا میں حقدار بن جاؤں جو اللہ رب العزت کے پاس ہے، میں تو اس کا چہرہ چاہتا ہوں، میں تو اس کی رضا چاہتا ہوں، میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ عامر کہتے ہیں کہ مجھے میرے بعض اہل خانہ نے بتایا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہی نازل کی گئی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا کردار، اگزامپل کے طور پہ اللہ رب العزت نے پیش کیا۔ پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرتا رہا اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی، اور نیک بات کی کیسی تصدیق کی کہ جب لوگ انکار کر رہے تھے تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ اور جب معراج کا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی آپ نے تصدیق کی کہ ہاں، اگر یہ بات محمد الرسول اللہ نے کہی ہے تو یہ بات سچ ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ جو رب 5 وقت یا کئی وقت آسمان سے وہی نازل کرتا ہے، وہ ایک وقت رسول اللہ کو آسمان پہ کیوں نہیں لے جا سکتا؟ ہمارے تو اس بات پر ایمان ہے، یقین ہے کہ رسول اللہ کے اوپر آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہیں سے ان کا لقب بھی جو تھا وہ صادق پڑھا، اور صادق نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، انبیاء کے بعد صدیق کا نمبر، پھر شہداء کا، پھر اس کے بعد صالحین کا۔ تو یقیناً اسے عنقریب ہم آسان راہ کی توفیق دیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت انہیں نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان صفات کا ہمیں بھی حاملین بنائے۔ آیت نمبر 8، اب یہ دوسرا کیریکٹر، دوسرا عمل کیریکٹر، اور بالکل اس کا اپوزٹ، بخیلا واستغنا۔ آیت نمبر 8، بخل کیا اس نے، اور لیکن جس نے کنجوسی کی اور پرواہ نہ کی، یعنی اللہ رب العزت کے حلال حرام کی، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کی، اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے کی، اس کی شریعت کو ماننے کی، اس کے نبی کی بات کو ماننے کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے تقوی کا الٹا۔ اور لیکن اس نے کنجوسی کی، یعنی مال کو خرچ نہیں کیا، اللہ نے لوگوں کا حق دیا تھا اسے بھی نہیں دیا، اور اللہ رب العزت کے احکام و مسائل کی بھی اس نے کوئی پرواہ نہیں، یعنی اس نے تقوی اختیار نہیں کیا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیک بات کو جھٹلایا، یعنی دین کی بات کو اس نے جھٹلایا، نیکی پر جو اجر ملنے والا ہے اس کی امید اور اس اجر کو اس نے جھٹلا دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اسے عنقریب ہم تنگ راہ کی سہولت دیں گی۔ تو اب اس کے لیے توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی کہ اسے برائی یہ کرنا چاہتا ہے،
اس نے انکار کر دیا، تصدیق نہیں کیا، اس نے کذبا، اس نے جھٹلایا شریعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اور اللہ رب العزت کی اس نے پرواہ نہیں کی، اپنی من مانی زندگی یہ جیتا رہا اور کنجوسی دکھائی اس نے اپنے مال کی. تو اللہ رب العزت یہ جس طرف جا رہا ہے اسی طرف اس کو جانے کی ہدایت دے دے گا، یعنی اسی طرف اس کو جانے کے لیے چھوڑ دے گا. اس تعلق سے آیت نمبر 5 سے 10 تک ایک حدیث دیکھتے ہیں جو تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمائی ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر صفحہ نمبر 521، اور اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے. سیدنا علی کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک جنازے میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس تشریف لے آئے. آپ جلوہ افروز ہوئے، یعنی آپ نے جلوہ افروز ہوئے بیٹھے تو ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے سر مبارک جھکا لیا اور سوچ میں ڈوب گئے، چھڑی کے ساتھ زمین کورید رہے تھے. پھر فرمایا تم میں سے کوئی ایک شخص یا کوئی ایک جاندار بھی نہیں مگر جنت یا جہنم میں اس کی جگہ لکھ دی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت، یعنی ہماری جگہ جنت یا جہنم میں لکھی جا چکی اور قلم تو اٹھی گئی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کی ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے جنت اور جہنم کا. تو ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا، اور وہ سوال صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی نے کیا اور رسول اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا. اب نہ سوال کی ضرورت ہے اور نہ اس سے بہتر کوئی جواب ہو سکتا ہے. تو ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے اس کتاب پر، مطلب جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس کتاب پر توکل کر لیں، توکل کر کے عمل کرنا چھوڑ نہ دیں کہ ہم میں سے جو اہل سعادت میں سے ہوگا وہ عنقریب اہل سعادت کی طرف چلا جائے گا، اور جو اہل شقاوت کے یعنی برائی کی طرف ہوگا وہ عنقریب اہل شقاوت کی طرف چلا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا پیارا سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھا ہی ہوا ہے، پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، ہماری جنت اور جہنم طے کر دی گئی ہے، تو اب ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا ہم عمل کیوں کریں؟ کیا ہم عمل کو چھوڑ دیں؟ کیوں کریں نہیں کہا، ہم کیا عمل کو چھوڑ دیں؟ تو جس کے مقدر میں جو ہوگا وہ کر لے گا اور وہاں تک وہ پہنچ جائے گا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل سعادت کو سعادت مندی اور عمل کی توفیق دے دی جائے گی، اور اہل شقاوت کو بدبختی کے عمل کی توفیق دے دی جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، آیت 5 سے 10 تک، جس میں آپ نے اصول بتایا کہ کس کو نیکی کی توفیق دے دی جاتی ہے اور کسی کو بدی کی توفیق دے دی جاتی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں عمل کی آزادی دی ہے، اور ہم جیسا عمل اپنے لیے طے کریں گے. اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ عمل دونوں بھی مشکل ہے، دونوں راستے کوئی آسان نہیں ہے. کوئی اگر بدبختی کو قبول کر لیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کو، وہ چوری کرنا، زنا کرنا، حرام خوری کرنا اور حرام کمانا اور حرام کھانا، تو یہ بھی کوئی کم مشکل کام نہیں ہے. جبکہ دین کے اندر آسانی ہے. ابھی آگے آیت آ رہی ہے جس میں دین کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ آسانی ہے. تو جو اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھائے، اپنی عمل کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھائے، اور اس نے بخل کیا اور کوئی پرواہ نہیں کی اللہ رب العزت کے احکام و مسائل کی، اپنی مرضی سے وہ زندگی جیا، اور اس نے انکار بھی کیا، جھٹلایا، اس نے تصدیق نہیں کی. اور ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کیا اور تصدیق کیا. وصدق بالحسنى، اور سب سے صحیح حسن بات کی، بہتر بات کی، اس نے قبول کیا، اس کی تصدیق کی. تو اس کو اللہ رب العزت نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور جس نے انکار کیا اسے اللہ رب العزت بدی کی توفیق دیتا ہے، اسے اسی راستے پہ چھوڑ دیتا ہے جیسے یہاں فرمایا. تو اسے عنقریب ہم تنگی کی راہ کی سہولت دیں گے. دیکھیے، تنگی کی راہ کی سہولت کا مطلب یہ راستہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ تنگی کا راستہ، یہ مصیبت اور پریشانیوں کا راستہ ہے، سکون اور اطمینان نہیں ہے اس راستے. یہ حدیث تھی بخاری شریف کی، بخاری شریف حدیث نمبر 4947، اور بخاری میں دوسری جگہ 4948، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا حدیث نمبر 2647، اور ابو داؤد اور ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، تفسیر ابن کثیر 521 صفحہ پر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے، اور اس کی مشیت ہے، اس کی دنیا، اس کی مرضی، اس نے وہ جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اور اس نے ہمارے مقدر کو پہلے سے جانتا ہے اور لکھ چکا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے اور کس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم عمل کرو، اور جو عمل کرے گا، جیسا عمل ہوگا اس کے طرف اللہ رب العزت اس کی رہنمائی کرے گا، اس کے طرف اس کو توفیق دے گا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 11، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ
اذا تردى۔ دیکھیے ہر آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں عمل کی آزادی دی گئی، ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے فرشتے یا شیطان ہمیں موڑتے نہیں ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو چاہیں وہ بول سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی بتایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، اور جب وہ گرے گا تو اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ دے گا۔ مطلب دنیا میں اس کے پاس مال تھا، وہ اس کو جیسا چاہتا ویسا خرچ کر سکتا تھا، یعنی اللہ کی فرما برداری کے اوپر وہ خرچ کر سکتا تھا، لیکن اس نے خرچ نہیں کیا تو یہ مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب وہ جہنم میں گرے گا تو یہ مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور یہ مال کے تعلق سے چند احادیث، ایک حدیث دیکھتے ہیں جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا اچھا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو کم کر دے یا اس کو گھٹا دے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1442 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1010۔ تو اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے وہ لوگوں کا حق ہے، اس میں والدین کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا، پڑوسیوں کا، جس کا جو حق ہے وہ اس حق کو ہم جانیں، اس حق کو ہم ادا کریں، ورنہ یہ فرشتے جو اترتے ہیں وہ بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس نے دیا اس کے مال کو بڑھا اور جس نے نہیں دیا اس کے مال کو گھٹا۔ ایک دوسری حدیث جو امام مسلم نے روایت کی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں قبرستان میں جاتی ہیں، میت کے ساتھ تین چیزیں قبرستان میں جاتی ہیں، اور ہم سب کو مرنا ہے، اور جب ہم مر کر کے جائیں گے قبرستان تو ہمارے ساتھ تین چیزیں جائیں گی، میرے ساتھ بھی اور آپ سب کے ساتھ، پھر دو لوٹ آتی ہے اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دو چیز لوٹ کے آ جاتی ہے، تین چیز ساتھ میں جاتی ہے قبرستان تک، دو چیز اس میں سے لوٹ کے آ جاتی ہے اور ایک چیز باقی رہتی ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے۔ کیا تین چیز جاتی ہے؟ اس کے گھر والے جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے اور اس کا عمل جاتا ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال تو لوٹ آتے ہیں، جبکہ اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ تو یہی وہ عمل ہے جو نیک ہم کام کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور تصدیق کریں گے، یہ باقی رہنا ہے، اللہ کے دین کے اوپر عمل کریں گے، یہ باقی رہنا ہے۔ اور یہ مال جس کو ہم سمیٹ کر کے رکھ رہے ہیں، بچا کر کے رکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری پوری زندگی چلے گا، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، یہ سب واپس آ جانے والا ہے، یہ ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2960 اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں۔ آیت نمبر 12، بے شک ہدایت دینا ہمارے ہی ذمے ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ذمے ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت کی راہیں بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو اللہ رب العزت کے ذمے ہے، اور یہی ذمے ہے کہ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، اور انبیاء کے بعد انبیاء کے فالوورز کو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ یہ لوگ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ صحیح اور غلط کی معرفت اللہ رب العزت کرا دیتا ہے۔ اس کے پیچھے جو کلاس گزری تھی اس میں یہ بات تفصیل سے ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے کئی راستے رکھے ہیں، تو بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے، یعنی صحیح اور غلط کی راہ اور صحیح اور غلط کی ہدایت اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اور بے شک وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ رحمان کا کتنا بڑا کرم اور کتنا سکون دیتی ہے یہ آیت کہ اور بے شک آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے، اللہ نے کسی اور کے اختیار میں نہیں دیا، یعنی دنیا بنا کر کے کسی اور کو بھی ملکیت اللہ دے دیتا کہ تم اس کا دیکھ لو، لیکن اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا کہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے۔ جو توحید ربوبیت کے اندر تین چیزیں آتی ہیں کہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور مدبر بھی، یعنی ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے، اور پھر ملکیت بھی اسی کی ہے، اور پھر پلان بھی اسی کا ہے، مدبر بھی وہی ہے۔ یعنی اب دنیا اگر ہمیں مانگنا ہے تو بھی وہی ملے گی، اور آخرت اگر ہمیں چاہیے تو بھی وہی ملے گی، یعنی اس کے جو اصول ہے، جو احکام و مسائل ہیں، جو اس نے بتا دیا ہے، اگر اس کے راستے پر ہم چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی توفیق دے گا اور ہمیں بہتر زندگی عطا کرے، اور اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دے۔ اس لیے ہم مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، کس سے مانگتے ہیں؟ دنیا، اللہ رب العزت سے، کیونکہ دنیا کا بھی مالک وہی ہے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت کو بھی مانگتے ہیں وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بھی بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت۔ تو اللہ نے فرمایا اور بے شک آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں، تو یہ اللہ ہی کے اختیار میں، تو یہ ہمیں مانگنا ہے تو اللہ ہی رب العزت ہمیں عطا کرنے والا۔ بالآخر میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے، آیت نمبر 14، تلظا، بالآخر میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے۔
اللہ رب العزت نے کئی زاویے سے، کئی اینگل سے، کئی انداز کے ساتھ ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرا دیا، کبھی جہنم کی ہولناکی بتا کر کے، کبھی جہنم کی تپش بتا کر کے، کبھی جہنم کے عذاب کے بارے میں بتا کر کے، کبھی وہاں کے کھانے، کبھی وہاں کے پینے اور وہاں کے پہننے اور وہاں کے اوڑھنے، وہاں کی آگ، وہاں کی سایہ، ان ساری چیزوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ کہیں بد لوگوں کا انجام کو بتا کر کے اور کہیں بد لوگوں کے انجام کو دکھا کر کے بھی، دنیا کے عذاب سے بھی اور جہنم کی آگ سے بھی ہمیں ڈرا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر انداز کے ساتھ، کہیں قسم کھا کر کے، ایک بار کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ایک خطبہ بیان فرما رہے تھے اور اسی جگہ میں کھڑے تھے ممبر رسول پر مسجد نبوی میں، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ کھڑے ہو کر کے میں نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا، میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا، میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا، اور اس انداز میں آپ کی آواز بلند ہوئی کہ یہاں سے اگر کوئی بازار میں ہوتا تو اسے بھی آواز پہنچ جاتی، اور یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک شانے سے گر کر کے، یعنی کندھے سے گر کر کے اور زمین پہ گر۔ انداز آپ دیکھیں، بلانے کی تڑپ اور فکر دیکھیں کہ کیا انداز ہے کہ اس جوش کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اور اس یقین دلانے کے لیے آپ بار بار بول رہے ہیں اور اس بلند آواز سے بول رہے ہیں کہ بازار تک آواز چلی جائے کہ میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا، آگ سے ڈرا دیا، یہاں تک کہ آپ کی چادر جو ہے وہ زمین پہ گر۔ اور بھی کئی احادیث اس تعلق سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کے گھیچتا ہوں، لیکن تم پتنگوں کی طرح، جیسے پتنگے آگ کی طرف جاتے ہیں اس طریقے سے چھوٹ چھوٹ کر کے آگ کی طرف جاتے ہیں۔ جو خطبے والی حدیث ہے وہ مسند احمد کی تھی، مسند احمد جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 272، اور تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 523۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگ سے ڈرا دیا۔ اب باری ہماری ہے۔ قو انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ ہمارا بچانے کا انداز کیسا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو بارہا، آپ دیکھیں کہ ہر صفحے میں آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العزت نے برے انجام کی خبر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جھونک دی اس خبر کو دینے کے لیے کہ تم اس خیال میں نہ رہو کہ یہی زندگی سب کچھ، مرنا ہے اور مرنے کے بعد جنت یا جہنم ہے۔ پوری زندگی آپ نے لگا دی، صحابہ اکرام نے سب کچھ قربان کر کے لگا دیا۔ ہم اس فریضے کو کتنا انجام دے رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کتنا جہنم سے بچا رہے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو ہم کتنا بچا رہے ہیں؟ بعض دفعہ دیکھا گیا کہ چپکے سے اٹھ کر کے خود نماز کے لیے چلے جا رہے ہیں، بچے کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ ماں چپکے سے اٹھ کر کے نماز پڑھ لے رہی ہے، بچہ ویسی پڑھاؤ، اور ماں کے اوپر تو زیادہ ذمہ داری ہے تربیت کی۔ آپ کے پاس یہ امانت ہے اللہ رب العزت کی، اور اس امانت کو آپ نے بہت منتوں سے مانگا ہے، دعائیں کی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اولاد دے دے، اور اللہ نے یہ امانت دی ہے۔ اس امانت کے بارے میں اللہ رب العزت پوچھے گا، جہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے اچھے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کریں۔ ان سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے ہے، اور یہی سب سے پہلے کہا گیا کہ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، یعنی تربیت سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ہم کیوں نہیں ان کی فکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یا یقین ہے تو بہت کمزور، بہت کمزور، جو ہمیں عمل پہ کھڑا نہیں ہونے دے رہا۔ اس گھر میں 5 کمرے ہیں، ایک میں آگ لگ گئی تو میں اپنے گھر والوں کو کیسے نکالوں گا؟ اگر نہیں مانیں گے تو گھینچ گھینچ کر کے نکالوں، ان کو قسم کھا کھا کر کے بتاؤں گا، میری پوری باڈی گواہی دے گی کہ نکلو یہاں سے، بچو، بھاگو، گھینچنا پکڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ یقین ہے کہ آگ جل رہی ہے۔ ہمیں جہنم کی آگ کا یقین نہیں ہے، یہ ہے تو بہت کمزور، یقین نہیں ہے ایسا تو نہیں، لیکن کمزور ہے، اور اتنا کمزور ہے کہ وہ ہمیں عمل نہیں کرنے دے رہا۔ لیکن وہیں صحابہ اکرام کا بلانے کا اور بچانے کا انداز، نبی مکرم کا بلانے اور بچانے کا انداز، وہ بتاتا ہے یقین کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یقین دے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو اور اپنے ملک والوں کو اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو ہمیں بچانے کی اللہ رب العزت و توفیق بھی عطا۔ یہ یقین ہمیں عمل پہ کھڑا کرتا ہے، ایمان ہی عمل پر کھڑا کرتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ایمان کی دعوت۔ جب ایمان آ جائے گا پھر اس کے بعد عمل اپنے آپ آ جائے گا، اور ایمان آئے گا علم سے، اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کے جاننے سے۔ تو بہرحال یہاں پہ فرمایا اللہ رب العزت نے بالآخر میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا، جس کی خبر خالق کائنات نے دے دی، انبیاء علیہ السلام نے دے دی، ساری آسمانی کتابوں نے دے دی، اور اس کے بعد بھی جو اس کے اندر داخل ہوگا وہ بڑا بدبخت۔ کیا ہے بدبختی اس کی؟ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، جس نے جھٹلا دیا اور منہ پھیر لیا۔ اس نے دین پر ایمان اور عمل سے جھٹلانے کے تعلق سے ایک حدیث امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے
جس نے انکار کیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انکار کون کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً جہنم میں داخل ہوگا۔ جس نے آپ کی اطاعت کی، اور اطاعت کیسے ہوگی؟ آپ کی سیرت کو جان کے، آپ کی احادیث کو جان کر کے اور پھر اس پہ عمل کر کے، یہی اطاعت ہے۔ تو جس نے اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے اطاعت سے انکار کیا وہ یقیناً انکار کرنے والا ہے، یعنی وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اسے مسند احمد اور بخاری نے دونوں روایت کیا۔ مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 261 اور بخاری شریف حدیث نمبر 7280 بخاری شریف 7280۔ آخر چند 5 آیتیں۔ اس میں بڑا ہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، یعنی جھٹلا دیا اس نے اس دین کو، آخرت کو، کتاب کو، انبیاء کو اور انبیاء کی تعلیمات کو، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے اطاعت سے انکار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں قرآن و حدیث کی تعلیمات۔ آیت نمبر 17 فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بڑا متقی اس میں ضرور داخل ہو۔ یہاں سے پھر کردار پیش کیا جا رہا ہے ایک مومن کا، آئیڈیل بنا کر کے ایک سیمپل کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق کے کیریکٹر کو یہاں پہ لایا گیا۔ اس کی بھی دلیل میں آگے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور بڑا ہی متقی اس کے اندر ضرور داخل ہو۔ تو کون داخل ہوگا؟ جو متقی ہوگا، اتقا، جس کی صفت بتائے گی، جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا تھا۔ یہاں پر اخلاص بتایا جا رہا ہے کہ وہ مال کیوں دیتا تھا؟ اپنے آپ کو دانی کہلائے، سخی کہلائے، دینے والا کہلائے، اس لیے نہیں۔ لوگوں کے اندر عزت ہو، لوگوں کے اندر دبدبہ ہو، جب وہ نکلے تو جس کو زکوٰۃ دیتا تھا وہ اس کی عزت کرے، یہ سب مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا تھا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے وہ مال دیتا، یا پاکیزہ بننے کے لیے، پاکیزہ زندگی حاصل کرنے کے لیے دنیا اور آخرت میں مال دیتا تھا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ مال دیتا۔ آگے اور فرمایا آیت نمبر 19 کے اندر، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ اس پر کسی کا احسان نہیں تھا کہ جس کا وہ بدلہ دیا جائے، مگر صرف کیوں دیتا تھا وہ مال؟ اللہ اکبر، آپ کے اخلاص کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسا وہ شخص جو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کو چاہنے کے لیے وہ مال کو خرچ کرتا تھا، جیسے آیت نمبر 20 سے بتایا، مگر صرف اپنے رب برتر کا چہرہ چاہنے کے لیے، یعنی اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے، اور یقیناً وہ اللہ جلد اسے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ رب العزت اس سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا، اجر اللہ عطا فرمائے گا، تو اس اجر کو پا کر کے وہ راضی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 17 سے 21 اس کی تفسیر کے تعلق سے سورہ لیل کی آخری 5 آیتیں، یعنی 17 سے 21 کے شان نزول اور ابوبکر صدیق کی فضیلت۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 524۔ کئی ایک مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حتیٰ کہ بعض نے اس پر مفسرین کرام کا اجماع بھی نقل کیا ہے، مطلب اور بھی مفسرین، تمام مفسرین کا اجماع بھی نقل کیا ہے کہ یہ 5 آیتیں، اور اس کے پہلے کی بھی میں نے آپ کو دلیل دے کر کے بتایا تھا۔ تو یہ آیتیں جو ہیں، یہ جب دیکھیں اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق کا کیریکٹر آپ دیکھیں کہ آپ کو آئیڈیل بنا کر کے اللہ رب العزت نے پیش کیا کہ ایسا کرو گے تو تمہیں ایسی توفیق دی جائے گی۔ اور یہ وہ شخصیت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جن کے تعلق سے امام بخاری نے ایک بہت پیاری حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، مردوں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ کیا مقصد تھا؟ کہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس امت کا سب سے قیمتی شخص کون ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ، اور جس سے رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کرے، واقعی وہ شخص اللہ رب العزت کے نزدیک بھی سب سے قیمتی ہو امتوں میں۔ تو بہرحال آپ نے سوال کیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا باپ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3662۔ اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ان کے بعد کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کے بعد عمر فاروق یہ 40ویں شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق یہ پہلے شخص تھے، پہلے آزاد آپ کے ساتھیوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ بن عثمان بن عمرو بن قاب الخرسی، یعنی آپ کا نام جو تھا وہ عبداللہ بن عثمان تھا، لیکن آپ کنیت کے نام سے مشہور ہو گئے، یعنی آپ کے بیٹے کے نام سے ابو بکر کے
والد، اور ان کے والد عثمان ہیں، لیکن وہ بھی کنیت کے نام سے مشہور ہوئے، ابو قحافہ آپ کی کنیت تھی، اور آپ کو لقب صدیقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی دین کی طرف سے دیا گیا۔ ابتدائی دور میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے مردوں کے اندر اسلام قبول کیا، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ نے رضی اللہ عنہا نے، اور بچوں میں حضرت علی نے، اور غلاموں میں۔ یہ ابتدائی دور میں جب لوگ اسلام میں آ رہے تھے تو 3 سال تک خفیہ دعوت دی گئی۔ خفیہ دعوت سے مراد یہ کہ اعلانیہ نہیں، جو اپنے ملنے والے ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، جو جتنے قریبی ہیں، دوست ہیں، ان کو دعوت دینا تھا۔ خفیہ کا یہ مطلب نہیں کہ کام بند ہو جانا، یعنی جو رشتہ دار ہیں، جو ملنے والے ہیں، جو دوست احباب ہیں، ان میں دعوت کا کام چل رہا تھا، لیکن یہ دعوت کا کام بھی ایسا تھا کہ پورے مکہ کے اندر خبر ہو چکی، اور صرف 38 لوگ اسلام کے دائرے میں آئے تھے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اعلانیہ دعوت کیوں نہیں دیتے، یا رسول اللہ ہم اعلانیہ دعوت کیوں نہیں دیتے، یا رسول اللہ ہم اعلانیہ دعوت کیوں نہیں دیتے۔ آپ کے بار بار اصرار کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق مکہ کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس کھڑے ہو کر کے اور اعلانیہ دعوت دینے، اور اعلانیہ دعوت کس چیز کی؟ مسائل کی دعوت نہیں۔ مسائل کی دعوت میں کسی کو ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی مارنے پیٹنے نہیں کھڑا ہوتا، اور مسائل تو تھے بھی نہیں مکہ کے اندر، تو مسائل تو سارے کے سارے مدینہ کے اندر اترے۔ مکہ کے اندر جو دعوت تھی وہ تو یہی دعوت تھی، توحید، آخرت اور رسالت۔ رسالت کو قبول کر لو، یعنی نبی مکرم کو رسول مان لو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخرت برحق ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک اللہ کی دعوت تھی کہ یہ 360 جو مجسمے تم نے بنا رکھے ہو یہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اور حاجت روا تو اللہ ہے۔ لوگ بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور اس قدر ناراض ہوئے کہ ابو بکر صدیق کے مقام و مرتبے کو بھول کر کے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ مکہ کے اندر پہلے سے ہی بہت اونچا تھا، بہت اچھے لوگوں کے اندر آپ کی گنتی تھی، لیکن یہ سب بھول کر کے ایسے غصے میں آئے کہ بے تحاشا آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ آپ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا، اور آپ کی حالت یہ ہو گئی تھی، اور زیادہ آپ کے چہرے کو انہوں نے نشانہ بنایا اپنی دشمنی کا، اپنے ظلم کا، اور چہرہ اس طریقے سے زخمی کر دیا، آگے اور پیچھے کا نظر سمجھ میں نہیں آتا تھا، پہچان میں نہیں آتا، یعنی ناک اور چہرے اور کان میں اس قدر مارا اور اس قدر لہو لہان ہو گئے کہ سر، پیچھے کا حصہ اور سامنے کا حصہ، چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پہچان میں نہیں آ رہا تھا، اور جیسے تیسے کر کے ہوش میں آئے، تو ہوش میں آتے سے کہتے ہیں کہ محمد کیسے ہیں، محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ماں کہتی ہے بیٹا اپنا خیال کر، تیری یہ حالت ہو گئی ہے کہ تو اس حالت میں ہے اور تیرے چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا ہے، آگے اور پیچھے کا نظر میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ آپ نے کھانے پینے کا انکار کر دیا اور کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے۔ کوئی شخص گئے اور آ کر کے بتائے کہ وہ دارالارقم میں ہے، محفوظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں جب تک دیکھ نہیں لوں گا مجھے تسلی نہیں ہوگی، میں جب تک دیکھ نہیں لوں گا تسلی نہیں ہوگی۔ بھوکے بھی تھے اور زخمی بھی تھے، آپ کو کسی طریقے سے کندھے کے سہارے سے لے کر کے گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو پھر سکون حاصل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ آپ نے دفاع کی۔ ایک بار کا واقعہ ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ اس طرح دفاع کرتے تھے۔ ایک سردار تھا مشرکین کا، عقبہ بن ابی محیط، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور اس نے کپڑے کی رسی بنائی، اور جب آپ سجدے کی حالت میں تھے تو گلے میں ڈال کر کے اور گلا گھونٹنے کی کوشش، اور اس بری طریقے سے زور سے دبایا کہ رسول اللہ اس کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ زور سے دبا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک جو تھا وہ سرخ ہو گیا اور آپ کی آنکھیں باہر آنے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یہ سردار تھا، اس سردار کے سامنے جانے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے یہ دیکھے سب کچھ وہ بھول گئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، میں ایک سردار کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں، ایک ظالم کا ہاتھ پکڑ، کچھ نہیں سوچا، بس جا کر کے اس کو دھکا دیا اور ہٹایا اور کہا کہ تم انہیں اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تم اس لیے ان کے اوپر ظلم کرتے ہو، کیا یہ ان کا قصور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ تو اس طرح بغیر کچھ سوچے سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں کھڑے رہتے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3856 اور اللہ رب العزت کے راستے میں اس طرح خرچ کرتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ نے دین لیے مال کا مطالبہ کیا تو سبھی صحابہ جس کے پاس جو تھا وہ مال لانا شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق نے بھی آدھا مال لے آئے، اور حضرت عمر فاروق اس کوشش میں رہتے تھے کہ میں کسی طرح سبقت لے جاؤں، کسی طرح میں آگے بڑھ جاؤں، کسی ایک نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، اور آدھا مال لا کر کے، آدھا مال کس کو کہتے ہیں اور ہم کیا خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنا مال لے کر کے آئے، رسول اللہ نے کہا کہ کیا چھوڑیں گھر میں؟
تو کہا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات چھوڑو، مطلب سب کچھ لے کر کے آئے، سب کچھ اللہ رب العزت کے راہ میں قربان۔ کئی غلاموں کو آپ نے آزاد کیا، یہ تھی ابو داؤد حدیث نمبر 1678، ابو داؤد حدیث نمبر 1678۔ یہاں پہ حدیث بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو حدیث کے ریفرنس پتہ چل جائے تاکہ آپ صحیح ریفرنس کے حوالے سے لوگوں کو بتا سکیں۔ تو آپ غلاموں کو بھی آزاد کرتے تھے۔ ایک غلام نے آپ کو دھوکے سے، دیکھیے آپ تقویٰ کیسا تھا، ایک غلام نے جو آپ کا غلام تھا، اور جب وہ آزاد کر دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس وقت جب دور جہالت تھا تو میں جادوگری کیا کرتا تھا، کاہنیت کیا کرتا تھا، اور اس ٹائم کا ادھار کسی کے اوپر تھا میرا، تو ابھی اس نے مجھے دے دیا، تو اس پہ سے میں نے کچھ مال لا کر کے آپ کے لیے یہ دیا ہے۔ اس وقت اس کے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اس مال میں سے کچھ کھا لیا، بعد میں اس غلام نے بتایا کہ یہ مال جو ہے میں نے اس طریقے سے لے کر کے آیا تھا، یعنی وہ حرام مال تھا، یہ بعد میں ان کو پتا چلا، تو انہوں نے انگلی اپنی حلق میں ڈالی اور زبردستی کر کے اس کو قے کر لیا، اور کہا کہ میں اس کو کسی بھی حالت میں قے کر کے رہتا ہوں، کسی بھی حالت میں اس کو قے کر۔ تو ایسا ڈر تھا اور ایسا تقویٰ تھا کہ حرام چیزوں سے اس طریقے سے بچا کرتے تھے۔ عملی زندگی کا ایک نمونہ، بس اس میں بات ختم کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو گیا۔ مسلم شریف، امام مسلم نے اس عمل کو آپ کے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو آج روزے سے ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا میں روزے سے۔ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو روزے کے ساتھ اس نے کسی کی میت میں گیا تھا اور تدفین کی، مطلب جنازے کی نماز پڑھی اور تدفین۔ تو پھر ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں ہوں جس نے روزے سے بھی ہوں اور وہ میت کی تدفین میں بھی گیا۔ پھر آپ نے تیسرا سوال کہ تم میں سے کون ہے جس نے یہ تیسرا کام بھی کیا ہو کہ اس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں، کھانا بھی آج کھلایا ہوں۔ پھر تیسرا آپ نے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جس نے ان تین کام کے ساتھ مریض کی عیادت بھی کی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں ہوں جس نے مریض کی بھی عیادت کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں یہ ساری چیز جس کے اندر جمع ہو جائے وہ جنتی ہے۔ تو آپ نے آپ کو جنت کی بشارت دی، مسلم شریف حدیث نمبر 1027۔ اور ویسے بھی آپ نے اپنے ممبر سے بھی اور 10 عشر مبشرہ جو ہے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی، اس میں حضرت ابوبکر صدیق سر فہرست۔ 38 لوگوں نے جس وقت اسلام میں آئے تھے، اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا کہ میری والدہ کے لیے دعا کر دیجئے، تو آپ کی والدہ بھی اسلام لے آئی تھیں۔ تو گمان یہ ہے کہ 39 نمبر جو ہے ان کی والدہ کا تھا، اور تاریخ کی کتابوں کے مطابق عمر فاروق کا 40واں نمبر تھا جنہوں نے اسلام کو۔ ابوبکر صدیق کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ ایک اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ کیا اور جنت کے دروازوں کا تذکرہ۔ 8 دروازے ہیں، اور روزے رکھنے والے کا، صدقہ دینے والے کا، زکوٰۃ دینے والے کے، سب کے الگ الگ دروازے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، یہ حدیث کا جو ٹکڑا ہے، کہ یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو 8 دروازے سے آواز آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگی جن کو 8 دروازے سے جنت کے آواز دی جائے، اور یہی وہ خوش نصیب شخصیت ہے۔ بہرحال بخاری شریف حدیث نمبر 1897 اور ایک اور حدیث، اور یہی خوش نصیب شخصیت ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا موقع ملا، اور ہجرت کے ٹائم پہ آپ نے کس طریقے سے، کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی، اور بے شمار فضائل اور ہیں۔ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ہم اس کو سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، غور فکر کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک یہ خالق مالک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور خاتمہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔